ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بتائیں آپ کو کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کا وسطی علاقہ خالی کرنے کے لیے 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ سے کہا گیا ہے کہ وادی غزہ سے تمام فلسطینیوں کو جنوبی حصوں میں منتقل کر دیا جائے۔ اسرائیل کی دھمکی سے متعلق اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی دھمکی کی زد میں تقریباً 11 لاکھ فلسطینی آتے ہیں، جو غزہ کی نصف آبادی ہے۔ ایسی کوئی نقل و مکانی تواکن انسانی اثرات کے بغیر ممکن نہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق بے گھر فلسطینیوں کی تعداد 4,23,000 تک جا پہنچی ہے۔ آج رات لاکھوں فلسطینیوں کے پاس سونے کی جگہ نہیں۔ غزہ میں جنم لیتے انسانی المیہ سے نمٹنے کے لیے 20 لاکھ فلسطینیوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب حماس کے فوجی ترجمان ابو عبیدہ نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کے فوج کو نصف نابود کر دیا جائے گا۔ اسرائیل پر حملوں کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے حماس کے فوجی ترجمان نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے آغاز پر ہی اسرائیلی فوج کا غزہ ڈویژن تباہ کر دیا گیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 1570 ہو گئی، جبکہ زخمیوں کی تعداد 7200 سے بھی زائد ہو گئی۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں 2500 سے زائد مکانات تباہ، جبکہ 30,000 سے زائد مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی بربریت میں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3,38,000 تک پہنچ گئی۔ 2,20,000 فلسطینی اقوام متحدہ کے اسکولوں میں پناہ لینے پر مجبور، جبکہ 1 لاکھ فلسطینی اپنے عزیزوں اور گرجا گھروں میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ غزہ میں ہسپتالوں میں زخمیوں کے لیے بستر اور دوائیں کم پڑ گئیں۔ بجلی بند ہونے سے وینٹیلیٹر چلانا چیلنج بن گیا۔ بی بی سی کی ٹیم غزہ کے ہسپتال پہنچی تو صحافیوں کو اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنے اپنے ہی زخمی دوست اور اہل خانہ جا بجا نظر آئے۔ رپورٹر نے ایسے دلخراش اور بے بسی کے مناظر دیکھے کہ خود اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ صدمے سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سابق وزیراعظم نون لیگ کے بانی نواز شریف 21 اکتوبر کو دوپہر 12 بجے لاہور ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ طیارہ نواز شریف کو لے کر پاکستان کے لیے صبح 8:30 بجے متحدہ عرب امارات سے روانہ ہوگا۔ نواز شریف کا خصوصی طیارہ دوپہر 12 بجے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا۔ خصوصی پرواز میں نواز شریف کے علاوہ 152 مزید افراد سوار ہوں گے۔ خصوصی طیارے میں نواز شریف کے ہمراہ نون لیگ کے کارکنان اور صحافی لاہور پہنچیں گے۔ بجلی چوروں کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن اقدامات کے دوران مقدمات کا اندراج اور گرفتاریوں کے بعد واجبات کی وصولی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 1 ستمبر سے 8 اکتوبر تک مجموعی طور پر 27,381 مقدمات درج کر کے 13,621 افراد کو گرفتار، جبکہ 17.67 ارب کی وصولی کی گئی ہے۔ بجلی کی چوری کے مقدمات، گرفتاریوں اور واجبات کی ادائیگی میں لیسکو لاہور سب سے آگے ہے۔ لیسکو لاہور میں بجلی چوری کے خلاف 12,778 مقدمات درج کیے گئے اور 4,587 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ لاہور میں بجلی کے بلوں کی مد میں 4.61 ارب روپے کے واجبات وصول کیے گئے۔ کوٹ ادو میں تیز رفتار کار بے قابو ہو کر حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں کار میں سوار 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو کے مطابق یہ حادثہ نور شاہ تلائی روڈ پر پیش آیا، جہاں تیز رفتار کار بے قابو ہو کر سڑک کنارے کھڑے ٹریلر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں کار میں سوار 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو کام نے بتایا کہ کار سوار افراد ملتان سے کوٹ سلطان ضلع لیا جا رہے تھے کہ کار بے قابو ہو گئی، جس کی وجہ سے سڑک کنارے کھڑے ٹریلر سے ٹکرا گئی۔ پولیس کے مطابق کار سوار کی عمریں 30 سے 50 سال کے درمیان ہیں۔ تمام لاشوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال کوٹ ادو منتقل کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ کی درخواست پر جلد سماعت کے لیے مقرر کی گئی متفرق درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں درخواست گزار کی جانب سے کوئی وکیل پیش نہیں ہوا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عمر فاروق نے بشرا بیوی کی درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بشرا بیوی کی درخواست پہلے ہی 25 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر ہے۔ رجسٹرار آفس کا رول ہے کیس 25 اکتوبر کو ہی سنا جائے گا۔ بشرا بیوی نے سردار لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اس سلسلے میں دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ 5 اکتوبر کو سماعت ہوئی تو عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کیے۔ عدالت نے درخواست کو 2 ہفتوں میں دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا کہا۔ وزیر برائے نجکاری فواد حسن فواد نے کہا ہے کہ پاکستان چینی اقتصادی راہداری سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ وزیر برائے نجکاری فواد حسن فواد نے ایک تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان چینی اقتصادی راہداری سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکا، جس کے نتیجے میں اس کی سب سے بڑی ناکامی برآمدات میں اضافہ نہ ہونا ہے، جو نہ صرف بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے از خود ضروری ہے بلکہ غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ تقریب کا انعقاد پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبے کے 10 سال مکمل ہونے کے موقع پر کیا گیا، جس کا مقصد اس پورے منصوبے کا جائزہ لینا تھا۔ فواد حسن فواد نے کہا سن 2013 سے 2018 کے 5 برسوں کے دوران پاکستان
اقتصادی راہداری منصوبے سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکا، جبکہ 2018 کے بعد سے تو اس منصوبے پر کام ہی نہیں ہوا۔ دنیا بھر میں اسرائیلی حملوں کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں فلسطینیوں کے حق میں اسرائیلی قونصلیٹ تک مارچ کیا گیا۔ جنوبی افریقہ کے شہروں جوہانسبرگ اور کیپ ٹاؤن میں بھی اسرائیلی حملوں کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں۔ اس موقع پر مظاہرین مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ دوسری جانب آسٹریا اور اردن میں بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کیے گئے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ گزشتہ ہفتے حماس کی جانب سے اسرائیل پر جوابی کارروائی کی گئی تھی، اس کے بعد دونوں جانب سے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر حملے بند نہ کیے تو جنگ میں نیا محاذ کھل سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر ارنیان لبنان کے دارالحکومت بیروت پہنچے، جہاں لبنانی حکام کے ساتھ حماس اور اسرائیلی نمائندوں نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے حزب اللہ کی طرف ممکنہ اشارہ کرتے ہوئے کہا، غزہ کی ناکہ بندی اور اسرائیلی جنگی جرائم کے نتیجے میں نیا محاذ کھلنا ممکنہ حقیقت ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اسرائیل نے غزہ پر حملے بند نہ کیے تو جنگ میں نیا محاذ کھل سکتا ہے۔ آئی سی سی ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مقابلے میں بارش کی پیشگوئی کر دی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق محکمہ موسمیات نے کہا ہے احمد آباد میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان اہم ٹاکرے میں بارش کے امکانات ہیں، تاہم اس سے میچ میں خلل نہیں پڑے گا۔ احمد آباد شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے، کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، جبکہ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ میں بارش کے 35% امکانات ہیں۔ پاک بھارت میچ کے دوران اسٹیڈیم کے اطراف سیکیورٹی کی سخت کر دی گئی ہے، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ اہم ٹاکرے میں 1,30,000 سے زائد تماشائیوں کی اسٹیڈیم آمد کی توقع کی جا رہی ہے۔